اس وقت بنگلہ دیش کی سیاسی صورتحال کے بارے میں شاید ہی کوئی ایسا شخص ہوگا جو واقف نہیں ہوگا۔ اس وقت بنگلہ دیش کی سیاسی صورتحال پورے سوشل میڈیا پہ چھائی ہوئی ہے۔ بنگلہ دیش میں جانے والی حکومت اور نئی بننے والی حکومت کے پیچھے سب سے بڑی وجہ وہاں کے اسٹوڈنٹس تھے۔ بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ کی حکومت کا خاتمہ ان کے کچھ جملوں کی وجہ سے ہوا جو انہوں نے اسٹوڈنٹس کے لیے استعمال کی۔ جولائی میں سرکاری نوکریوں میں کوٹا سسٹم کے خلاف شروع ہونے والے طلبہ کی تحریر میں انہوں نے اسٹوڈنٹس کے لیے دہشت گرد کا ورڈ استعمال کیا جو ان کی حکومت کے ختم ہونے کی اہم وجہ بنی۔ بہرحال ڈھاکہ بنگلہ دیش کے آرمی چیف نے کہا ہے عبوری حکومت نوبل یافتہ محمد یونس کی سربراہی میں آج حلف اٹھایا جائے گا، اور رپورٹ کے مطابق آج محمد یونس بنگلہ دیش پہنچ بھی گئے ہیں۔ انہوں نے بنگلہ دیش آ کے خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ اسٹوڈنٹس نے ہمارا ملک بچا لیا ہے۔ بنگلہ دیش کے عوام نے اس بات کو ظاہر کر دیا کہ جمہوری حکومت صحیح معنوں پہ کس کی ہوتی ہے۔ مسلسل 4 بار حکومت میں سربراہی میں آنے کا موقع ملا، حکومت میں آنے کا ان کو موقع ملا، اور انہیں طویل وزیر اعظم کی پوسٹ پہ رہنے کا اعزاز حاصل ہے۔ خواتینوں میں طویل وزیر اعظم کی پوسٹ پہ رہنے کا اعزاز حاصل ہوا ہے۔ شیخ حسینہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے مسلسل وہ ایک عہدے پہ فائز رہیں۔ انہوں نے بنگلہ دیش کے لیے پازیٹیو کام بھی کیے، لیکن وہ کچھ ساتھ ساتھ نیگیٹو عناصر بھی کر رہی تھیں۔ جیسے کہ نیگیٹو عناصر میں اگر میں بات کروں تو دیکھیں، مجھے ایسا لگتا ہے شیخ حسینہ نے سب سے بڑی غلطی جو کری وہ انڈیا پہ بھروسہ کر کے کری۔ شیخ حسینہ کی حکومت استعفیٰ دینے کے بعد وہ فوراً ہیلی کاپٹر سے انڈیا روانہ ہو گئیں، اور آج انڈیا رپورٹ کے مطابق ان کے اثاثے بتائے جا رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے دور حکومت میں کتنا زیادہ بینک بیلنس بنایا۔ شیخ حسینہ 6 کروڑ سے زائد ملکیت کی مالک ہیں۔ ان کے باہر ملکوں میں بھی کاروبار کے علاوہ ان کے گھر موجود ہیں۔ اس وقت وہ سری لنکا کے اپنے ایک گھر میں موجود ہیں جہاں انہوں نے پناہ لی ہوئی ہے۔ بنگلہ دیش کے بیرونی ملکوں میں بھی ان کے جائیداد اور اثاثوں کی اطلاعات موصول ہو رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ ان کے غیر ملکی قوتوں میں سب سے زیادہ جو گہرے تعلق تھے وہ انڈیا سے تھے، اور یہ انڈیا رپورٹ کے مطابق ہی ان کے اثاثے بتائے جا رہے ہیں۔ بھارتی میڈیا شیخ حسینہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مہنگی گاڑیوں کی بھی مالک تھی۔ وہ کام اپنے دور حکومت میں وہ بنگلہ دیش کے لیے پازیٹیو کام کر رہی تھی۔ بنگلہ دیش وہ ملک ہے جو ایک وقت پاکستان کا حصہ ہوا کرتا تھا، لیکن پاکستان کی آزادی بہت سی غیر ملکی قوتوں کو ہضم نہیں تھی، تو بنگلہ دیش 2 لوگوں کی لڑائی میں تیسرے پرسن نے چنگاری کا کام کیا، یہی کہنا چاہوں گی، اور بنگلہ دیش پاکستان سے الگ ہو گیا۔ لیکن شیخ حسینہ نے اپنے تعلقات جس ملک کے ساتھ سب سے زیادہ بڑھائے، انہوں نے اس بات کو واضح کر دیا کہ پاکستان کی تقسیم بنگلہ دیش میں کروانے میں کس ملک کا ہاتھ سب سے زیادہ تھا۔ آج بنگلہ دیش میں جو بھی ہو رہا ہے وہ بہت بڑا میسیج ہے کہ جمہوری حکومت ایسی ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنے رائٹس کے لیے آواز اٹھائی، لیکن اگر پاکستان کی ان تمام معاملات میں پاکستان کی سچویشن کو رکھ کے بات کی جائے تو آج ہمیں مختلف چیزوں میں بانٹ دیا گیا ہے۔ آج پاکستان میں مسائل نہیں، مسائلوں کا میں کہتی ہوں مسائل کے اوپر پورا سمندر کی طرح مسائل ہیں۔ پہلے فرقوں کے اس پہ بانٹا گیا، پھر لینگویجوں پہ بانٹا گیا،
پھر تعلیم سے اتنا زیادہ دور رکھا گیا کہ آج پاکستان کے سٹیزن کو اپنے رائٹس ہی نہیں پتہ. شیخ حسینہ کی جو بھی جائیدادیں ہیں دوسرے ملکوں میں یقیناً ہمارے حکمرانوں سے تو کم ہی ہیں. ہمارے حکمران بھی شیخ حسینہ کو دیکھیں اور شاید کچھ سیکھ لیں کہ اپنے ملک کے ساتھ وفاداری کتنی ضروری ہوتی ہے. اور کسی بھی ملک کے ساتھ گہرے تعلقات بنانے سے پہلے سوچ لینا چاہیے اپنے پرسنل مفاد کو ہٹ کے کہ وہ آپ کے ملک کے لیے قوم کے لیے کیسا ہے. ہمارے بھی کچھ حکمران یہ غلطی کر رہے ہیں. جب بھی ان کی حکومت آتی ہے تو انڈیا کے ساتھ تعلقات بڑے گہرے ہو جاتے ہیں, تجارت کے سلسلے بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. پاکستان کے خلاف بہت سارے ایسے ملک ہیں لیکن ان میں سب سے سر فہرست انڈیا ہے. میں اور جسٹ انڈیا پیپل کے بارے میں کہوں گی, انڈیا کے یقیناً وہ حکمران جو انتہا پسند ہندو ہیں, جنہوں نے وہاں کے بھی مسلمانوں کا رہنا بہت مشکل کیا ہوا ہے, تو وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ اسلام کے نام پر کوئی ملک مکمل ترقی کرے. بہرحال شیخ حسینہ کی حکومت جانے کے بعد اب وہاں پہ نئی حکومت بنے گی, اور وہ یقیناً اسٹوڈنٹس کے پیش نظر ان کے حقائق ہیں ان کے پیش نظر قائم ہوگی. پاکستان کو بھی اس وقت تمام صورتحال کے پیش نظر ایک پلیٹ فارم پہ آنا چاہیے, کیونکہ ہمارے ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی, بجلی کے بل, اگر بنگلہ دیش سے پاکستان کا کمپیریزن کیا جائے تو پاکستان کی حالت بنگلہ دیش سے زیادہ ورسٹ کنڈیشنز میں ہے. آج ڈے بائی ڈے یہاں پہ وہ سہولتیں بھی لی جا رہی ہیں جو حکومت کی طرف سے کبھی دی گئی تھیں. اب پینے کا پانی بھی خریدا جاتا ہے, بجلی کے بل بڑھ رہے ہیں, گیس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. گیس کی لوڈ شیڈنگ ہونے لگی جو شاید دنیا میں کہیں نہیں ہوتی لیکن پاکستان میں ہونے لگی. پارکوں کی کمی ہے, گورنمنٹ اسکول کا یہ حال ہے, وہاں پہ کوئی چیکنگ بیلنس نہیں ہے, گورنمنٹ عہدیدار اپنے گھر بیٹھ کے سیلری لے رہے ہیں, کرپشن کا نظام بڑھتا جا رہا ہے. اور یہ سب سے بڑی مطلب ہے پاکستان کی حقیقتاً بہت حیرت انگیز بات ہے کہ پاکستان میں جب جمہوری حکومت آئی ہے تو کرپشن کی ریشو بڑھا ہے, کرپشن میں اضافہ ہوا ہے اور قرض میں بھی اضافہ ہوا ہے. اور پیسہ جاتا کہاں ہے, لگتا کہاں ہے, اس کا بھی حساب حکومت کے جانے کے بعد ہوتا ہے اور جب بہت دیر ہو جاتی ہے. پاکستان کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں اگر سب پاکستان کے لیے سنسیئر ہو کر سوچیں. ہم اس وقت کسی بھی ملک میں جا کے موو ہو جائیں اور اپنے لیے کام کر لیں. اب ہم ہائی کوالیفائڈ ہیں تو ہمیں جاب بھی اچیو ہو جائے گی, ہم اچیو کر سکتے ہیں. لیکن آپ کے ملک کی آزادی اور ملک کی ترقی آپ کے لیے کتنے معنی رکھتی ہے یہ آپ کو دوسرے ملک میں جا کے آئیڈیا ہوتا ہے. کیونکہ آپ چاہے کسی ملک کا پاسپورٹ حاصل کر لیں لیکن آپ کی پہچان آپ کے ملک ہوتا ہے, آپ کے ملک سے ہوتی ہے. تو یقیناً تو ہمیں کچھ نہ کچھ لازمی اپنے ملک کی ترقی کے لیے کرنا ہوگا. پاکستان میں اگر میں کہتی ہوں اگر پاکستان میں پازیٹیو ورک چاہیے نا, اگر ہونا چاہیے تو سب سے پہلے تعلیمی اداروں پہ کام ہونا چاہیے. کیونکہ ہمارے یہاں کے لوگوں کا آج یہ کانسیپٹ ہے کہ کانسیپٹ بیٹھ گیا کہ اگر آپ کی انگلش اچھی ہے تو آپ ہائی کوالیفائڈ ہو, لیکن اگر آپ کی انگلش اچھی نہیں ہے تو آپ چاہے پی ایچ ڈی ہو آپ بیکار ہو. آپ بنگلہ دیش کے لوگوں کی چیزوں کو معائنہ کیجیے گا کہ انہوں نے جو بھی ان کی باتیں انہی کی لینگویج میں, لیکن ہمارے ہاں لوگوں کا زیادہ انگلش از اے گڈ لینگویج, سیکھنا چاہیے, اسکیل آپ کے لیے بہت اچھا ہے. لیکن اپنے ملک کی ثقافت, اپنے ملک کی معاشی صورتحال,
اپنے ملک کی ترقی، اپنے ملک کی بقا کا خیال یہ ہے قوم اور حکمران کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اداروں کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ پاکستان میں ایجوکیشن سسٹم اور ہیلتھ سسٹم کے اوپر کام ہونے کی اہم ضرورت ہے۔ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے۔ پاکستان میں یعنی اگر اللہ نے پاکستان کو ہر نعمت سے نوازا ہے، لیکن بس کام ہونے کی نیٹ ہے، جو کہ ہو نہیں رہا۔ بہرحال ہنا اسلم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔